اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98، 99 اور 100 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ قرآن کی روشنی میں دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمانے عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101 کی تفسیر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت و زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اوصاف و احوال کا بیان تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے، تو حال اس کا مقتضی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ صدی کا قول ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت و قرآن کو مطابق پایا تو توریت کو بھی چھوڑ دیا، یعنی اس کتاب کی طرف بے اتفاقی کی۔ سفیان ابن عینیہ کا قول ہے کہ یہود نے توریت کو حریر و دیبا کے ریشمی غلافوں میں زر و سیم کے ساتھ مطلع و مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے 4 فرقے تھے۔ ایک توریت پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق کو بھی ادا کیا، یہ مومنین اہل کتاب ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے اور اکثر ہم سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا فرقہ جس نے بالاعلان توریت کے عہد توڑنے، اس کے حدود سے باہر ہوئے سرکشی اختیار کی، نبذہ فریق منہم میں ان کا بیان ہے۔ تیسرا فرقہ وہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے عہد شکنی کرتے رہے، ان کا ذکر بل اکثرہم لا یؤمنون میں ہے۔ چوتھے فرقے نے ظاہری پر تو عہد مانے اور باطن میں بغاوت و عناد سے مخالفت کرتے رہے، یہ تثنیٰ سے جاہل بنتے۔ کأنہم لا یعلمون میں ان پر دلالت ہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔